اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جس روز کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ ہے، بڑی توجہ رہے، ایک وہ ہے جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر موضوع بڑا کمال ہے، آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکوکار بنے کیسے اور نیکوکار ہوتے کون ہیں۔ تو آج یہ دونوں باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نیکوکار ہوتے کون ہیں اور نیک بننا ہے تو پھر کیسے بننا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں احسان کے اسرار و رموز پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بات یہ ناظرین کہ ایک قبیل ہے جو محسنین کی قبیل ہے، جو نیکوکاروں کی قبیل ہے۔ اب بہت توجہ آپ کی رہے، یعنی ایک قبیل وہ ہے جو محسنین کی قبیل ہے، ایک قبیل وہ ہے جو نیکوکاروں کی ظاہر قبیل ہے، وہی محسنین جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کی قبیل ہے، جو اللہ کے پیاروں کی قبیل ہے، جو سپر پریویلیج کلاس ہے، جو سپر ایلیٹ کلاس ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ جس طرح دنیا کی سپر پریویلیج کلاس کو معاشرے میں ساری سہولیات حاصل ہوتی ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام کا خیال کرتا ہے، بس اس کلاس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تلخ حقیقت ناظرین کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ان سہولیات کو کوئی دوام نہیں ہے، جس کو بہر طور ختم ہونا ہے، مٹی ہونا ہے، مگر جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کی قبیل سے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہے، ان کو وہ دائمی نعمتیں میسر آئیں گی جن کو کبھی زوال نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ناظرین کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو انسٹنٹ جواب آنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپ ٹو دی مارک ہو، بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، اس کا باطن بھی ستھرا ہو، بندہ خالق سے بھی شفاف تعلق رکھے اور خلق سے بھی مخلص رہے۔ وہ اپنے بندے کو یقین کی اس منزل پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس منزل پہ جہاں گزرنے والے ہر لمحے میں جو خالق کی یاد میں بیتے یا خلق کی خدمت میں بیتے ہیں، اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اور کوئی ذات نہ ہو۔ پھر بندہ صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب اور نیکوکار بندوں میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فارمولا قدرت نے سیٹ کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا اور پھر
اس سے بڑا احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر تمام امتوں پر ہمیں فضیلت عطا کر دی۔ اگر میں صرف اس موضوع پہ بات کروں ناظرین تو پورا وقت اسی میں صرف گزر جائے گا۔ بہرحال اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ ناظرین کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنے خالق حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں آتا ہے، ایک حصہ اس کا بیان کر رہا ہوں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں، اب جو حالت بیان کی گئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا، اور اس کے ظاہری ارکان، آداب کی بجاوری اور باطنی خضوع و خشوع میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ حل غرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو ہی دراصل احسان کہتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، توجہ رہے صاحب، کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پہ کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ اور مزہ تو اسی میں ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ احسان جس کیفیت کی معراج کا نام ہے، اس کے لیے اب سمجھ لیجئے تزکیہ نفس، نور باطن، اخلاق کی پاکیزی، تقوی و عبادت، زہد و ورع، ریاضت و مجاہدہ، رقت قلب، خشیت الہی، گریہ ازاری، جود و سخا، کثرت عبادت و ریاضت، خوف آخرت، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق جہاد، مخلوق کے ساتھ احسان یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی جیسے اعلیٰ اوصاف کے ملنے سے اللہ رب العزت کا قرب مل جایا کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے عوامل اگر مل جائیں، یہ سارے عوامل اگر مل جائیں اور کسی وجود میں ڈھل جائیں تو وہ وجود نیکوکاروں سے یعنی اللہ کے پیاروں کی صف میں مل جایا کرتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور خاص طور پہ والدین بھی، اس لیے بھی کہ بچوں کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے نیک ہونے چاہیے، تو آج والدین کی بھی انشاءاللہ تربیت کا سیشن ہمارے اسکالرز دیں گے، اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بہت زبردست تربیتی سیشن ہوگا کہ ہمارے بچے بھی کس انداز سے نیکوکار بن سکتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہے، ممتاز عالم دین ہے، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب۔ اب تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، موضوع بڑا لطیف ہے اور ظاہر ہے آپ ویسے بھی بزرگ شخصیت ہیں، اس اعتبار سے بھی لوگ آپ کو سننا چاہیں گے کہ زندگی جتنی خوبصورتی سے آپ نے گزاری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے قرآن کی روشنی میں جو محسنین ہیں وہ کسے کہتے ہیں اور احسان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اسے اگر ہم روح کی گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ حسن سے معمور ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان حسن سے ہے۔ احسان اس انسانی رویے کا نام ہے کہ جب اس کا صدور ہو تو ہر طرف حسن ہی حسن ابھرتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت منان ہے، احسان کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولاد آدم کے لیے اللہ کی بڑی نعمت احسان کے طور پر ہے۔ اب جب ہم انسانی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسے کس طرح حسین بنایا جائے تو اس میں سے وہ رویہ جس کو خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سمونے کی کوشش کریں تو وہ ہے احسان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کو درجات عطا کیے، سب سے پہلے ہم اسلام اور ایمان کی طرف آ کر مسلم و مومن کہلاتے ہیں۔
اس کے بعد تقوی اختیار کر کے ہم متقی کا درجہ پاتے ہیں، اس کے بعد ہم محسن بن کر محسنین کی صف میں آتے ہیں، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے مکرمین کا، وہ خائفین اور سارے وہ آ جاتے ہیں اس میں، لیکن مکرمین کے اللہ کے ہاں تکریم کا جو درجہ ہے وہ انسان کو اس کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں تو حکم دیا کہ وَأَحْسِنُوا، اے میرے بندو احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کہیں کتنا خوبصورت فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہاں ملے گی، کہاں وہ نزدیک پائی جاتی ہے؟ محسنین کے پاس، نیکوکاروں میں۔ پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہ آیہ کریمہ جس کو آج منبر پر جمعے کے روز ہر خطیب کی زبان سے وہ پیغام ملتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے بعد احسان کا درجہ رکھا کہ عدل وہ چیز ہے جو ایک معاشرے کو استحکام عطا کرتا ہے، بے شک، اور اس کے بعد معاشرتی، معاشی، سیاسی ترقی، اس کے سارے راز اللہ نے احسان میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ احسان کیا ہے؟ کہ ہر کام اچھے طریقے سے انجام دینا، ٹھیک ہے، وہ اس میں خوبصورتی لاتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کو راہ راست پر لا رکھنا، یہ احسان، یہ خلق کی بات آگئی، ٹھیک ہے۔ بھلائی کا جواب زیادہ بھلائی کے ساتھ اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ احسان ہے۔ اور کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کی یہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ کسی روتے کو ہنسا دینا، وہ احسان کہلاتا ہے۔ اور کسی کی زیادتی کو برداشت کرنا، سبحان اللہ، اور بدلے کی طاقت کے باوجود اس کو معاف کر دینا، بلکہ اس کو نوازنا، یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا، کہیں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اس انداز سے معاشرت کے اندر پھیلاؤ کہ عمدہ ہو، احسن ہو۔ کہیں فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے بندے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب اللہ کے احسان کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اللہ، اس نے ہمیں شکل و صورت اپنی مرضی، اس نے ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، اللہ، اس نے ہمیں صحت سے نوازا، اللہ، اس نے ہمارے لیے آکسیجن، پانی، سورج کی حرارت، کیا کیا ہم پر احسان کیے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو تمہارے بس میں ہی نہیں۔ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں ایک خوبصورت بات ہمیں دی کہ اگر بندہ صرف آکسیجن لینے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے نکلنے پر اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے میں لگ جائے تو اس کی پوری زندگی اللہ کی اس ایک نعمت کا احسان، اس کا شکر ادا کرنے میں پوری ہو جائے۔ بلکہ قطع کلام کی معذرت پروفیسر صاحب، مجھے وہ آپ کی بات سے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آ گیا، لیکن ظاہر وہ طویل حدیث سے مختصر ایک جملے میں کہ وہ 500 برس کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی اور آنکھ کی بینائی ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں نا، اچھا اس میں ایک اور بات جو بڑی خاص، آپ بات کا جو ربط ہے وہیں سے قائم رکھیں کہ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ وہ چاہتا میں جانوروں میں پیدا کر دیتا، انسانوں میں پیدا کر دیا، یہی کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ بات کی نعمتیں تو پھر بہت بات کم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کے جو ہم پر احسانات ہیں کہ احسن کما احسن اللہ الیک، انسان یہ تصور کرے کہ جب میں نے دنیا میں قدم رکھا تو مجھے کوئی صاف اور کر رہا تھا، میں اپنے آپ کو صاف کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر اس نے مجھ پر جو انعامات کی بارش کی، قدم قدم پر میرے لیے اس کے جو احسانات آئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دی ہوئی ان نعمتوں کو اپنی ذات میں مخصوص کر کے خود غرض بن جانا،
اس ہوس میں مبتلا ہو جانا، اس حقیقت سے نا آشنا رہنا کہ جب میں یہاں سے کوچ کروں گا تو میرے ساتھ کیا کیا نعمت جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے احسان کا رویہ اپنانے کی، احسان کا خلق اختیار کرنے کی، اور ان کے سامنے یہ بتایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اخلاق کو ان کی بلندیاں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے احسان کی انسانی زندگی میں معاشرت کو حسین بنانے میں بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات، جو ٹرم احسان کی نارملی ہم اردو لغت میں دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا۔ قرآن جس ٹرم کو استعمال کر رہا ہے اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں نا کہ نیکوکار بننا، پرہیزگار بننا، متقی بننا۔ یہاں پہ مراد یہ ہے نا بنیاد محسنین کی جو ٹرم ہے، محسنین کی ٹرم یہ ہے کہ خود بھی بھلائی کا طلبگار رہے، ٹھیک ہے، اور اس بھلائی کو اپنے تک محدود رکھنے کی بجائے دوسروں تک ودیت کرے، دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے، یعنی نیکوکار بنے۔ ظاہر ہے جی وہ خود محسن تو تبھی بنے گا کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے اعضاء نیکی کی طرف آئیں گے۔ درست۔ محسن احسان کرنے والے، محسن کی جمع ہے محسنین، ٹھیک ہے، تو محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، اور بھلائی کرنے والا، ہر کام کو بڑی خوبی کے ساتھ سر انجام دینے والا، اور دنیا کے اندر انسانوں کو مفید، انسانوں کے لیے فائدہ رساں بننے کو احسان کہتے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب چونکہ ظاہر بات آگے محسنین کی، یعنی میں عام سمجھنے والوں کے لیے میں یہ بات عرض کروں نیکوکاروں کی، تو نیکوکاروں کا جو مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بیان کیجئے کہ وہ مقام اور مرتبہ جس کی رفتیں، جس کی بلندیوں کو ایک مسلمان سوچتا ہے، لیکن وہی بات ہے بیان کر کے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے جس پہ آج ہم کلام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جب اخلاقیات کی تعلیم دی، بنیادی ویلیوز کی تعلیم دی، تو جنید صاحب 3 ایسی اصطلاحات ہیں جن میں قرآن مجید کی ساری تعلیمات کو کوڈیفائی کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ صبر، تقوی اور احسان۔ واہ! یہ وہ 3 اوصاف ہیں اہل ایمان کے جن کے ساتھ اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، واہ، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین۔ کیا جیسے جو آج کا ٹائٹل ہے، یعنی یہ وہ اوصاف ہے بندہ مومن کے جن کا ثمر کامیابی یا جنت ہی نہیں بلکہ خود ذات حق ہے۔ کتنی معراج ہے ان اوصاف کی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ٹرمز ہیں جن کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات اپنی تفصیل اور ثمرات کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی اصطلاح کا ترجمہ قرآن مجید کی اصطلاح ہی بنتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو دوسرے زبان میں لے کے آتے ہیں تو اس اصطلاح کے معنی کے کئی ایسے پہلو اور کئی ایسے شیڈز ہیں جو اوجھل ہو جاتے ہیں، اچھا، جو پیش نظر نہیں رہتے۔ وہ کیا؟ مثلا جب ہم احسان کا ترجمہ یا محسنین کا ترجمہ صرف نیکوکار کریں گے تو محسنین کی بہت سی جہتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اچھا، کیونکہ ہر نیک کام کرنے والا نیکوکار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں سمجھنا ہوگا۔ بتائیے کہ احسان فی الاصل قرآن مجید کس چیز کو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اچھا، جب آپ اس اینگل پہ آ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ صفت احسان کرتی ہے، عقیدے کو بھی، عمل کو بھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ عمل پہ آتے ہیں، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی۔ اچھا، جب آپ معاملات پہ آتے ہیں، ذاتی معاملات، پبلک کے ساتھ انٹریکشن، آپ کی خانگی زندگی، ٹھیک ہے، آپ کی اخلاقیات، موریلٹی، بیہیویئر، یہ سارا احسان کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں احسان کی جب اعتقادی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ حدیث جبریل کو دیکھیں تو آپ کا 1/3 حصہ دین احسان ہے۔ جب جبریل امین نے ایمان، احسان، اسلام کی وضاحت فرمائی تو بعد میں آپ سے پوچھا، جو چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ 3 چیزوں کو آپ نے دین فرمایا، ایمان، اسلام اور احسان کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا 1/3 دین احسان ہے۔
یہیں سے احسان کی اہمیت کا آغاز ہو جاتا ہے. واہ. اور وہاں جو ڈیفائن کیا گیا جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے اس کا تعلق براہ راست آپ کی باطنی اور اعتقادی جہت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کو وہ کور کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد جنید صاحب جب آپ آگے آتے ہیں معاملات کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید نے جس کو احسان کے ساتھ لنک کر کے بیان نہ کیا. واہ بتائیے ذرا. اچھا اب جب آپ سوشل انٹریکشن ہے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے مستحق میرے والدین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید نے 5 مقامات پہ فرمایا بالوالدین احسانہ. 5 مقامات پہ کسی اور کے ساتھ احسان کی اتنی کثرت کو نہیں بیان کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں فرمایا وبالوالدین احسانہ ٹھیک ہے. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یعنی پہلے یہ فرمایا والدین کے ساتھ اقربا کے ساتھ یتیماں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ احسان کریں حتیٰ کہ بات بھی احسان سے کریں پھر عبادات کا ذکر کیا. یعنی اگر کسی شخص کا رویہ ہی احسان پر مبنی نہیں ہے قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر نہیں ہے تو عبادات سوائے مشقت کے کچھ ڈیلیور آپ کو نہیں کرتے. وہ ڈور اوپنر ہے یوں کہہ لیجئے. چابی وہ ہے. چابی لگے گی تو ڈور کھلے گا. چابی کے بغیر آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کی زمین کو ہموار کرتا ہے اس کے بغیر آپ کاشت نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. آپ شور زدہ زمین پہ بیج پھینک رہے ہیں آپ پتھروں پہ پھینک رہے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں. اللہ. سب سے پہلے آپ نے زمین تیار کرنی ہے. زمین تیار ہوگی اخلاقیات سے. واہ. آپ دیکھیں موریلٹی کی بیہیویئر کی رویے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج جنید صاحب سائیکالوجی اور آج کی سائنسز ہیومن بیہیویئر سائنسز یہاں پہنچ رہی ہیں. یور پاور از یور بیہیویئر. واہ واہ واہ. یور ویکنیس از یور بیہیویئر. یور ڈیزیز از یور بیہیویئر. یور ریمیڈی از یور بیہیویئر. کیا کہنا. ٹھیک ہے. آپ کے رویے میں آپ کی بیماریاں ہیں. آپ کے رویے میں آپ کی شفا ہے. آپ کا رویہ ہی فاتح عالم ہے. محبت فاتح عالم. کیا کہنا. اس کا احسان سے آغاز ہوتا ہے. جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو قرآن مجید نے جو مقامات بیان کیے ہیں محسنین کے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی محبت کا وعدہ ہے. محبت ہے. اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی معیت کا وعدہ ہے. اللہ. تو یہ اتنے بلند تر مقامات ہیں محسنین کے کہ اللہ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محسنین کے لیے میں نے زمین کو وسیع کر دیا. واہ واہ واہ. واقسن ارض اللہ واسعہ. کہ اگر آپ احسان کی روش کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہے. یعنی ہر دیوار آپ کے سامنے دروازہ ہے. یعنی آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. پھر ہم قرآن مجید کی اصطلاحات کا معنی متعین کریں گے. جیسا تقویٰ ہے اب ہم سادہ سا معنی کر دیتے ہیں پرہیزگار. ٹھیک ہے. ڈرنے والا نہیں. ٹھیک. تقویٰ کا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین معنی ہے وہ کیا ہے ڈیوائن کیئر ڈیوائن ڈسپلن. واہ واہ واہ. سبحان. مائنڈ فلنس. واہ. کہ آپ اللہ کی حضوری کے احساس کے ساتھ زندگی میں ڈسپلنڈ ہو جائیں. واہ کیا بات. اور وہی بات یہی صورتحال احسان کی کہ نماز کے نشان اگر آپ کے ماتھوں پر ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے ماتھے پہ آپ کی وجہ سے شکن ہے تو پھر وہ نماز کے نشان جو ہیں وہ نشان ایک بوجھ ہے. وہ ایک بوجھ آپ کے لیے. بالکل ٹھیک. وہ سیما فی وجوہہم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ حسین مرحلہ ہے کہ جہاں پہ اب میں چاہوں گا آپ ذرا یہ ڈیفائن کیجئے پروفیسر صاحب خاص طور پہ کہ یہ جو احسان کے درجات ہیں یہ کتنے ہیں اور پھر ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ ذرا لوگوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت جس طرح ان اللہ لمع المحسنین کی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کا ہمارے فاضل مہمانوں نے اس پہ گفتگو کا آغاز کیا. جنید صاحب احسان کو غالباً اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ عدل اور ظلم کو بھی نہ سمجھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ تینوں اصطلاحات ایک دوسرے کے ساتھ ایک مطابقت رکھتی ہیں. ٹھیک. عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا اتنا حق اسے دیا جائے. واہ. نیکی میں بطور بدلہ جتنا نیکی اس کے ساتھ اس نے کی اس کے ساتھ اتنی نیکی کی جائے. اور اگر اس نے برائی کی تو اس کے ساتھ اتنی برائی کی جائے. برائی کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ عدل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جتنی نیکی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر نیکی کی جائے تو یہ احسان ہے. ٹھیک. اور جس نے جتنی غلطی کی اس کی سزا کو چھوڑ دیا جائے معاف کر دیا جائے تو یہ احسان ہے. ٹھیک ہے. تو احسان کو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو وسعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے. یہاں پر والدین کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا. یہ تو ایک پوزیٹیو وے ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک دوسرا بھی انداز ہے. قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. آہا. کہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ دو ہیں.
پھر تم فیصلہ کر لو کہ تم نے اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، ٹھیک ہے، اس رشتہ ازدواجی کو چلانا ہے تو معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں گے، یہ جو موقع ہوتا ہے خاص طور پہ جب جھگڑے تلخیاں بڑھتی ہیں تو ہم لوگ عداوت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ اور تعلقات کو ذبح کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر بھی تمہیں احسان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نباہ نہیں ہو سکا، مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، آپس میں نہیں چل پائے، تو اس تعلق کو توڑو بھی تو خوبصورتی کے ساتھ توڑو۔ کیا کہنا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں ہر شے پر احسان کو لازم کیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان یہاں تک فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ، اگر تم کسی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی ہو جائے تمہاری، اس لڑائی کو بھی خوبصورتی سے چلاؤ۔ آپ اسلام کے تصور جہاد کو دیکھیے، کہا گیا کہ جو تمہارے میدان مقابل میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑو، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں اور جنگ کے اندر انوالو نہیں ہیں ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، درخت مت کاٹو، احسان ہے۔ اچھا، بلکہ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ذبح کرو، جی ہاں، اس پر بھی احسان کرو۔ اسی حدیث پاک اگلا لفظ ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو خوبصورتی سے ذبح کرو، خوبصورتی سے ذبح کرو۔ جانور کے فرمایا، ایک آدمی کو سرکار نے دیکھا کہ وہ جانور کے اوپر ٹانگ رکھی ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے، سرکار میں تم اسے کتنی موتیں مارو گے، اللہ اکبر، تم نے اسے پہلے پہلے سے کیوں نہیں چھری کو تیز کر کے رکھا تاکہ تم درست طریقے کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بتائیے، اس میں دو درجے جو میری اپنی ناقص مطلب علم کے مطابق میں چاہتا ہوں اس پر ذرا کلام فرمائیے، کہ ایک تو احسان مال خالق ہے اور ایک احسان مال خلق ہے۔ اب یہ جو میں اگر ایک بندے کی حیثیت سے، ایک گناہگار کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ مطلب میں کیسے اپنے مالک پر احسان کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے مالک نے احسان مجھ پہ کیا ہے، لیکن اگر میں اس ٹرم کو سمجھنا چاہوں تو کیا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادتوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کرو جو مالک چاہتا ہے؟ اور پھر خلق کا کیا معاملہ ذرا بتائیے۔ بہت خوبصورت بات ہے، خلق کے معاملے کو تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا کہ والدین ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں۔ جہاں تک خالق کے ساتھ احسان کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ ہماری بندگی کا حسن ہے، وہ ہماری عبادت کے اندر حسن ہے، اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ صرف فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کرام نے کہا فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنا یہ احسان کے زمرے کے اندر آ اسی طریقے سے جو عبادت کی جا رہی ہے اسے کامل طہارت کے ساتھ، کامل پاکیزگی کے ساتھ، اسے دل کے پورے انہماک کے ساتھ، ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خلوص دل کے ساتھ، بغیر ریاکاری سے خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ کیفیت احسان پیدا کرتا ہے۔ اور جناب صاحب یہاں پر یہ بات بھی، اس کا مطلب یہ کہنا گستاخی نہ ہوگی نا، کہ مطلب یہ جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ایسا ہے کہ ہمیں عبادتوں کو بہت خشوع و خضوع سے ادا کرنا ہے۔ جی تمام عبادات کو اگر ہم اس کو یوں سمجھے، ایک تو یہ ہے نا ہمارے صوفیاء جس تصوف اور معرفت کے حوالے سے بہت اعلیٰ کلاس پہ لے کر گئے ہیں، میں تو اس سطح کا بندہ نہیں ہوں، ایک گناہگار سا انسان ہوں، تو میں تو یوں عرض کروں گا کہ اپنی جو عبادات ہیں اس کو تمام تر اس کی جو شرائط کے ساتھ ادا کرنا، کم سے کم درجے پر یہ تو ضروری ہے اپنی عبادتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگ یہ اس معاملے کا شکار ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر حالت نماز میں ہمارا جسم مسجد میں کھڑا ہے مگر دل و دماغ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، کوئی دنیا جہان کی بس وہ کوئی بات ہے کھویا ہوا ہے۔ بس وہ جملہ جب ذہن میں آ جائے نماز ادا کرتے ہوئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب انتہائی لرزہ ہوا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ لرزتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کے سامنے حاضر جانتے نہیں ہو تم اس بات۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام رہیے، بہت ہی حسین گفتگو ہو رہی ہے، اور آنے کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکل مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے، کہ یہ جو محسنین کی صف بنی ہوئی ہے صاحب، یہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ صف ہے نا، لیکن اس صف سے استفادہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ درود پاک کا وقفہ ہے، آئیے مل کے درود پاک، پھر لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو بڑی حسین ہو رہی ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیلی ہمارے پاس ناظرین جو مثالیں، اچھا ایک جملہ میں اور ادا کر دوں، یہ جو آئیڈیلزم ہے نا ناظرین، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج ہم آئیڈیلز جو ہیں وہ آئیڈلز میں تلاش کرتے ہیں، ایکچولی وہاں پر نہیں ہے. آئیڈیلزم ہمارے پاس صحیح طور سے موجود ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اہل بیت اطہار کی ذات مقدسہ ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات ہیں، وہ اولیاء کرام کی ذاتیں ہیں ہمارے سامنے جو موجود ہیں، جن کے علاوہ مطلب ادھر ادھر اب ہمیں بھٹکنے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات ناظرین، جو مین ہب ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر بھی بتائیے کہ قرآن ظاہر ہے جن کو محسنین کہتا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس کی جو عملی مثالیں ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں، وہ لوگوں کو ذرا بتائیے. ہماری تاریخ اور خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے حوالے سے احسان کی شکل میں بھری پڑی بے شمار مثالیں ہیں، کیونکہ انسانی حسن نکھرتا ہی احسان کی بدولت ہے. سبحان اللہ. اب یہ احسان خواہ مالی ہو، علمی ہو، مرتبے اور عہدے کی بدولت ہو، جسمانی ہو. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نے کہا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سبحان. اس ضمن میں سیدنا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت بات لکھی. یقیناً وہ احسان کے ضمن میں ہمارے لیے مشعل راہ بنے. سبحان اللہ. بتائیے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک آدمی کی چراگاہ میں پہنچے. وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی ریوڑ چرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں جب وہ سستانے کے لیے بیٹھا تو ایک کتا آیا اور آ کر وہ حبشی کے پاس بیٹھ گیا. اللہ. اسی اثناء میں حبشی نے اپنا کھانا نکالا. اللہ. اس کی نظر کتے پر پڑی تو اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کو دی. کتے نے وہ روٹی کھانے کے بعد للچائی نظروں سے حبشی کی طرف دیکھا. انہوں نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی. اس کے بعد پھر اس نے وہی انداز اختیار کیا تو انہوں نے تیسری روٹی بھی دے دی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں حبشی کے پاس پہنچا تو میں نے پوچھا کہ تمہارا روز کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہی جو آپ نے دیکھا. تو فرمانے لگے کہ بندہ خدا اب یہ دیکھیں کہ جانور پر احسان کو کیا بات اہل بیت اطہار کی طرف سے وہ کیا رنگ لا رہا ہے. وہ حبشی کہنے لگا کہ بات یہ ہے کھانا تو میرا اتنا ہی ہے جو آپ نے دیکھا. تو کہا خود بھوکے رہے اس کو. کہنے لگے کہ عموماً اس جگہ یہ کتے دکھائی نہیں دیتے، مجھے لگا کہ یہ کہیں دور سے آیا ہے، یہ بھوکا نہ چلا جائے، اس لیے میں نے اپنا پورا کھانا اس کو کھلا دیا. یعنی یہ بیسیکلی احسان مال خلق ہوا. احسان مال خلق. اور یہ آپ یہ جو کتے کے احسان والی آپ نے بات کی تو میں اس احسان کی طرف چلا گیا کہ جہاں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس چراگاہ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ چراگاہ مجھے بیچ دو، یہ ریوڑ بیچ دو، یہ غلام بیچ دو. تینوں چیزیں خرید کر
چراگاہ بھی حبشی کو غلام کو دے دی، ریوڑ بھی اس کو دے دیا۔ جب اسے یہ چیزیں ملیں تو اس نے ریوڑ آزاد کر دیا، چراگاہ کو وقف کر دیا اور خود خالی ہاتھ وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ایک جانور کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ نے احسن کما احسن اللہ علیک حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دنیا میں ہی اس کو بدلہ ملا۔ اسی طرح ہم امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک خادمہ یہ غلام باندھی کھانا لاتی ہے، گرم گرم کھانا اس کے ہاتھ سے آپ پر گر جاتا ہے، تو آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ مجھ پر کوئی چیز گری ہے، یوں ہی دیکھتے ہیں تو وہ لونڈی پڑتی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا۔ فرمایا قزم تو غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے جب یہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے دوست رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جا تو آزاد ہے، اور جب تک تو زندہ ہے تیرے اخراجات بھی میرے ذمہ۔ اللہ اکبر۔ اس احسان کی صورت کو ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شکل میں جب دیکھتے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اندھیرا تھا، راستے میں کوئی سویا ہوا تھا، اس کو آپ کا قدم لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ۔ تو آپ نے اس کی اس بات کو سن کر فوراً فرمایا کہ نہیں، نظر تو آتا ہے، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ معاف کرنے کا آپ نے عفو درگزر کا جو اس پر احسان کیا، ورنہ آپ کہتے کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ اسی طرح ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دشمن رسول خدا اور اس کے رسول کے دشمن پر قابو پاتے ہیں، اور وقتل المشرکین کے تحت جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ، آپ فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، ہٹ جاتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی اور آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ۔ تو جواب یہ تھا کہ علی نے اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم نے میرے ساتھ یہ بدخلقی کا مظاہرہ کیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، اور علی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک بھی عمل اللہ کی رضا سے اور احسان سے خالی ہو۔ تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ معاشرت کو حسین بنانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے لیے احسان کے یہ رویے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب ایک آدمی تھوڑا سا سخت لفظ کہتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اتنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ احسان تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لیس شدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر پچھاڑ دے، لیکن اللہ کے ہاں طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو۔ اچھا، یہ کیسی بات ہے پروفیسر صاحب کہ یہ بالکل آپ مجھے اس موقع پہ لے گئے جہاں پہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کر رہے ہیں، قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں، یا ایھا المزمل کی آیات اتر جاتی ہیں، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اور وہ تعلق ہے وہ کس لیول پہ برقرار رکھا، اور دوسرا یہ کہ بندوں پر رحم کا معاملہ ایسا کہ جو دشمن تھے، جو دشمنان دین تھے، جنہوں نے سب کچھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے ان کو معاف کر دیا، یعنی وہاں پر اللہ سے تعلق، یہاں بندوں پر احسان، دونوں حوالوں سے جو ہے۔ اس ضمن میں ظفر علی خان کا ایک شعر میرے سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے
جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ. آہا سبحان اللہ سبحان. کیا نبی کہہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع کمالات ہیں آپ کے حیات بالکل ٹھیک کا، تو ایک ایک لمحہ مخلوق بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے اسی طرح ظاہر یہ جو اسی ربط میں جو بات ہو رہی ہے کہ شریعت نے جو محسنین کا پیمانہ سیٹ کیا ہے یا جو ایک پیمانہ ہمیں بتلایا کہ صاحب یہ پیمانہ ہے بنیادی طور پہ محسنین کا، اس پیمانے پہ جب ہم ظاہر اہل بیت اطہار کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر ان کے بعد جو اولیاء کرام اور اکابرین امت کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو ایک عملی تصویر اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے، ذرا وہ بتائیے وہ کیسی ہے؟ جنید صاحب صوفیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ قرآن مجید کی جو اخلاقیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہے، اس کا نمونہ کامل ہے. یعنی اگر ہر تہذیب کا ایک خلق ہے، ایک موریلٹی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی موریلٹی کو آپ کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ عنوان ہے تصوف. واہ. صوفیاء نے واہ اسلام کی اخلاقیات کو کتابوں سے نکالا اور زندگی میں حقیقت بنا کے دکھا دی. واہ مصفہ کرنا. واہ یہی صورتحال احسان کے وصف کی بھی ہے. واہ. اب قرآن مجید جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ عدل سے بڑھ کے احسان کا رویہ اختیار کریں، کوئی آپ سے احسان کرے تو احسان کریں، حتیٰ کہ کوئی آپ سے برائی بھی کرے تو اس کا بدلہ نیکی سے دیں. اس کا نمونہ آپ کو صوفیاء کیا ملے گا. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ بھی کانٹے پہ کھیر دیں تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. آئے ہائے کیا کانٹوں کو ہٹا دیں. کیا اچھی بات. ابو الحسن نوری کے زمانے میں ان کے زمانے کے دو اور معروف صوفیاء کے بارے میں کمپلینٹ ہوئی، شکایت ہوئی کہ ان کے پاس بڑے لوگ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی بغاوت کا ماحول بن جائے. ان کو گرفتار کیا گیا، جھوٹا مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی. ٹھیک ہے. جلاد کے سپرد کیا گیا کہ ان کا سر قلم کر دیں. جلاد نے ان میں سے ایک کو بلایا، ان کو پیچھے کیا اور ابو الحسن نوری دوڑ کے گئے اور جلاد کے سامنے اپنی گردن رکھ دی. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضور والا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں، یا مٹھائی نہیں بٹ رہی، سر قلم کیے جا رہے ہیں. ان کی جگہ آپ نے آ کے سر رکھ دیا. آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے آپ کے نمبر آنے تک بادشاہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا طریق ایثار اور احسان ہے. واہ. میرے پاس اس وقت کچھ قربان کرنے کے لیے نہیں ہے سوائے وقت کے. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ دنیا کا ایک لمحہ آخرت کے کروڑوں سالوں سے افضل ہے، یہ دارالعمل ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرا وہ وقت میرا اس بھائی کو مل جائے اور اس کی بجائے میں پہلے اپنا وقت قربان کر دوں اور میرا سر قلم ہو جائے. یہ جو رویہ ہے، ابھی آپ نے ایک آئیڈیل کی بات کی تھی، کیا اس سطح تک کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی صوفیاء کی زندگیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں جنید صاحب، ان کے ہاں تو بنیاد ہی یہی ہے کہ جو کوئی آپ کی طرف برائی کا رویہ اختیار کر رہا ہے انہوں نے اس کا ازالہ اپنے عمل کے ذریعے سے نیکی کر کے دیا. یعنی یہ آپ کی بات سے مراد جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ دنیا کا جو ایک لمحہ ہے، چونکہ پریکٹیکلی اس وقت ہم عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اختیار ہے، وہ جو محشر کا، وہ جو میدان محشر کا جو پورا نقشہ ہے، وہاں تو جزا ہے، ہاں اس طویل مطلب مدتی ہے، اس سے بہت بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ عمل کر لیں، وہاں آپ عمل نہیں کر سکتے. وہاں تو وہ جو ابدیت کا دورانیہ ہے، ہمیشہ رہنے والا دورانیہ ہے، اس کا فیصلہ یہاں کے عمل پہ ہوگا. اور دوسری بات جنید صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں ناظرین تک کمیونیکیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے، احسان ایک ایسی ویلیو ہے جو جنید صاحب آپ کی زندگی میں نتائج لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں جب ان کے سارے بھائی پہنچ گئے آخری دفعہ، تو انہوں نے جب پہچان لیا یہ تو یوسف ہیں، انہوں نے کہا انت یوسف، کہ آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. بنیامین بھی ساتھ تھے. تو بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ جنید صاحب ایسا کبھی نہیں ہوتا ایک بچہ گم ہو اور جب آپ کو ملے تو حاکم وقت ہو. بالکل. تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے. مشکل سے جان ہی بچا لے تو بڑی بات ہے. مطلب انہوں نے تو غلام زادہ بنا کے بھیجا تھا نا. گم شدہ بچوں کی تو شخصیات ہی اسپائل ہو جاتی ہیں. صحیح بات. مسائل ہی مسائل. صحیح بات. جب ملا تو حاکم وقت ہے اور انہیں گم کرنے والے سائل بن کے سامنے کھڑے. انہوں نے پوچھا یوسف آپ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ اللہ اکبر. اب یوسف علیہ السلام نے ایک جواب دیا جسے قرآن مجید نے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا. فرمایا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تقوی اختیار کر لے، صبر اختیار کر لے اور احسان اختیار کر لے، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایسے لوگوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے احسان کی روش اگر ہماری سوسائٹی میں ہو تو ہماری سوسائٹی کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. اچھا ایک بات جو بڑی اہم ترین، ابھی جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، اولیاء کی کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے بات فرمائی، یوسف علیہ السلام کی مثال آ گئی، اکابرین امت کی کوئی مثال اگر آپ دینا چاہیں تو اس پہ ضرور کلام کیجئے. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جہاں احسان مال خالق کی بات ہوتی ہے یا احسان مال خلق کی بات ہوتی ہے،
ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہ وہ حق ادا کر پا رہے ہیں نہ یہ حق ادا کر پا رہے ہیں، کچھ ایک عجیب سی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ جناب صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین کا تصور ہے وہ بہت ڈیمیجڈ ہے، ہمارے یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم نے دین کے تصور کو کلچر سے، لوکیلٹی سے، اپنی پسند ناپسند سے، اپنے مفادات سے وضع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی اپروچ کو دین کے تصور کے مطابق وضع کرتے، ٹھیک ہے، ہم نے ترتیب الٹ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین کی برکات جو زندگی میں ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آنی چاہیے، وہ وجود میں نہیں آ رہی۔ صحیح۔ احسان، جیسے میں نے شروع میں اختصار کے ساتھ عرض کیا، احسان ایک مکمل پیکج ہے، بالکل ٹھیک ہے، آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں آپ جگ سا میں سے ایک پیس نکال دیں نا، ہاں، وہ ساری ڈائیگرام تباہ ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نہیں پہچان سکتے یہ شیر ہے کہ بلی ہے کہ ہاتھی ہے، آپ نے جگ سا کے سارے پیسز رکھنے ہیں، پھر ہی تصویر پوری بنے گی۔ احسان کے جتنے پرسپیکٹیو ہیں وہ شروع عقیدے سے ہوتا ہے، دین کے بنیادی تصور سے ہوتا ہے جو 1/3 ہے بالکل ٹھیک، حدیث جبریل کی روشنی میں، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی کے پورے معاملات کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ درست، آپ نے ادائیگی کرنی ہے تو احسان کے ساتھ، درست، خاندانی عائلی زندگی گزارنی ہے تو احسان کے ساتھ، درست۔ برائی کا جواب بھی آپ نے احسان سے دینا، اللہ یدرؤون السیئ بالحسنہ۔ اچھا، اس میں جو بات آپ حدیث جبریل کی کر رہے تھے، اس میں ایک بات جو بڑی میں سمجھنا بھی چاہوں گا 2 جملوں میں، کہ عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اٹ مینس اگر اس کو بھی ہم براڈر پرسپیکٹو میں لے لیں کہ صرف عبادت سے مراد، شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بدنی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ساری ہی عبادات، دیکھیں میں جو کچھ بھی کرو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ سامنے ہے۔ یہ کب کہا گیا کہ عبادت صرف بدنی ہوتی ہے؟ کہاں کہا گیا ہے جی؟ یہ کہاں کہا گیا عبادت صرف بدنی ہوتی ہے؟ ہاں، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ دیکھیں اسلام ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، میں ایک ترتیب عرض کرتا ہوں چند جملوں میں۔ اسلام ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، عمل اور نیت لنکڈ ہے، ٹھیک ہے، اس عمل کی نیت کا نام ایمان ہے، واہ واہ، ایمان بھی ایک عمل ہے، سبحان اللہ، اس کی نیت کا نام احسان ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے۔ اگر یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ ایسا، اگر انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، جتنی نیت خالص ہوگی، اور آپ جانتے ہیں استاد محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، نیت نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، واہ، نیت بیج ہے، واہ، عربی زبان کا معجزہ دیکھیں، واہ، اگر بیج میں جینیٹک پرابلم ہے پورے درخت میں چلتا جائے گا، واہ، بیج درست ہے، چاہے کتنا ماحول خراب ہو، پانی بھی صحیح نہ ملے، زمین بھی ٹھیک نہ ہو، وہ خوبیاں درخت میں چلیں گی۔ واہ، ایمان بیج ہے، واہ، اسلام اس کا درخت ہے، ٹھیک ہے، احسان بیج ہے، ایمان اس کا درخت ہے۔ واہ کیا اچھی بات، ٹھیک تو احسان سے بات شروع ہوتی ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کتنا اللہ کے سامنے ہیں، ٹھیک، ہاں یہ بنیادی، اللہ کی جو حضوری ہے، اللہ کی جو حضوری ہے، اسی کا نام ایمان کا کمال، اسی کا نام ولایت ہے، اور یہی آپ کو محسنین کے صف میں جا کے کھڑا کرتا ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جیسے آپ پروگرام کا اگر کرکس کہیں پروفیسر صاحب تو وہ ہوگا کہ اب ایک عام مسلمان یہ ساری گفتگو سننے کے بعد پورے پروگرام کی، میرا خیال ہے اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ فضائل کی باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، صرف ایک ولی کو اٹھا لیں یا کسی صحابی کو اٹھا لیں یا اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے کسی کو اٹھا لیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ پاک کر کے، ان کے مراتب بیان کر کے، اب جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں محسنین کی صف میں کیسے شامل ہوں؟ یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس تصور کے تحت کھڑا ہو جاؤں کہ جی مجھے محسنین کی صف میں شامل ہونا ہے، تو مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا یہ بتائیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث احسان والا حصہ، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اچھا وہ کیسے بتائیے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ ڈیفائن جیسا کہ گفتگو سے ہو رہا ہے کہ عبادت محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، درست ہو گیا۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات اگر ہم حسن نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں تو ہر عمل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ جنید صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک ٹیچر ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگر میرے کام کے اندر نقص ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں اپنے طلباء کو ان کی ضرورتوں کے مطابق اعلیٰ طریقے سے ان تک تعلیم کا پیغام پہنچاؤں، تو گویا میں اپنے عمل کے اندر کیفیت احسان سے نہیں گزر رہا۔ درست۔ ایک آدمی ایک مکینک ہے، ایک درزی ہے، ایک کام کرنے والا ہے، وہ اپنے کام کو بے دھیانی سے کرتا ہے، بے توجہی سے کرتا ہے، اور جس طرح کسی کام کو سر سے اتار کے پھینکنے والا کام ہوتا ہے اس انداز سے کرتا ہے، تو گویا وہ اس کام کے اندر کیفیت احسان پیدا نہیں کر رہا۔ اور یہ کیفیت احسان اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ خدا اس کی نگاہوں سے اجل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر رب کی ذات اس کے سامنے ہوتی،
ایک تو وہ کام کر رہا ہے معاوضے کے لیے کہ اسے جو کام کروا رہا ہے کوئی جو اس کا مالک ہے امپلائر ہے وہ اس کو معاوضہ دے رہا ہے. معاوضہ اگر بات خالی معاوضوں تک ہوتی پھر تو انسان کہتا مجھے دیکھ نہیں رہا, کیمرہ تھوڑی لگا ہوا ہے, میں کام کر کے گزر جاتا ہوں. کیا اچھی مگر بات معاوضوں تک نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے جواب دے اپنے خالق کے سامنے ہیں. تو ہمارا رب جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے تو وہ ہمارے تمام اعمال پر جب نگاہ فرمائے گا تو ہمارے لتھڑے ہوئے آلودہ عمل سامنے آئیں گے یا ہمارے اعمال میں کوئی رنگ اور خوبصورتی بھی نظر آئے گی. کیا کہنے, اسی لیے فرمایا کہ عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا یہ کیفیت آئے گی کیسے؟ ہمارے استاد مکرم بڑی پیاری بات فرماتے فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھے تو کم سے کم یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں فَإِن لَمْ تَكُن پہ رک جاؤ. یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی کہ تو اللہ کو دیکھے اور خدا کا تصور تیرے ذہن میں موجود رہے اور ہر کام کو کرتے ہوئے خدا کا دھیان تیرے ذہن میں رہے. یہ تب ہوگا جب تو اپنے نفس اور انا کے تقاضوں کو مارے گا. واہ. فَإِن لَمْ تَكُن, اگر تو نہ رہے اور تیری اپنی ذات کے جو جبلی خصلتیں ہیں اور جو شیطانی جو ابھار ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں اور خدا کی محبت اور یاد غالب آ جائے ترا ہو پھر پردے اٹھ جائیں گے تو خدا کو دیکھنا شروع کر دے گا. اور جب خدا کی یاد تمہارے سامنے ہوگی تو زندگی کا ہر عمل خوبصورتی کے ساتھ. اچھا بھٹی موجود ہے, بھٹی سے گزر بھی رہے ہیں لیکن داغ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے جسم سے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب ہم جس زمانے سے جنید صاحب گزر رہے ہیں بدقسمتی سے, وہ جب ہم احادیث میں پڑھا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایک وقت ایسا آئے گا برائی بے حیائی بدکاری ہوتا دیکھے گا تو وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے گا یار اگر تم نے یہ کام کرنا تھا تو تم کسی سائٹ میں ہو جاتے. اس وقت یہ بات کہنے والا بھی ایک تقویٰ کے درجے پر ہوگا. میں آپ کو حیرتناک بات بتاؤں, یہ جملہ جو آپ نے فرمایا میں پچھلے کئی دنوں سے اس جملے کو اندر جو ہے محسوس کر رہا ہوں اپنے وجود میں. یہ جتنا اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی اس وقت گند ہوا ہے اور جو کچھ میران پاکستان پہ ہوا, بھی ہم بات کر رہے تھے تنولی صاحب سے, یہ گفتگو ہو رہی تھی, ایسا لگتا ہے کہ حدیث پاک جو ہے اس کا یہ ثابت ہو چکی ہے, بالکل یہ کیفیت آ چکی ہے معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فرمائے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, جاتے جاتے بس بہت مختصر سی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں. ہم نیکوکار بننا تو چاہتے ہیں لیکن ہم نیکوکار بنتے نہیں ہیں. ہماری تمنا تو ہوتی ہے کہ ہم نیکوکار بن جائیں لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ سجدہ خالق کو کرنے کے بعد جب صبح ہم اپنی جا کر دکان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نوکر کو یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا مال ہے وہ ایک طرف رکھ دینا اور جو برا مال ہے وہ سامنے رکھ دینا تاکہ خریدنے والا پہلے برا مال خرید کر جائے. کتنی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ وہ جو دودھ بیچنے والا ہے وہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جس وقت دکان کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملازم سے یہ پوچھتا ہے, سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ پانی کتنا ملا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یعنی اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد جب ایک قصائی جا کر اپنی دکان کا شٹر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بندے کو یہ کہتا ہے کہ کتنا پانی نسوں کے اندر ڈالا تھا, وزن میں کتنا فرق آیا, اس کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک سبزی فروش جو ہے وہ بری سبزیوں کو سامنے رکھتا ہے, برے پھلوں کو سامنے رکھتا ہے, پھل فروش جو ہے اور اچھے پھلوں کو جو ہے پیچھے رکھتا ہے. یعنی بات ساری اتنی سی ہے صاحب کہ ہم اچھے تو بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے اعمال اختیار نہیں کرنا چاہتے. ٹوٹیلٹی میں نیکوکار بننا ہے, آئسولیشن میں چیزوں کو نہ دیکھا کرے. بہرحال کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. دل کی سختی دور کرنے کا عمل, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانوں کا ورد کرتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جاتی ہے. حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ, اور کیا خوبصورت, بڑی توجہ سے سنیے گا, کہ بروں کی صحبت نیکوں کے ساتھ بدگمانی کا سبب بنتی ہے جبکہ نیکوں کی صحبت بروں کے متعلق اچھا گمان دیتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا قرآنی تعلیمات کی روشنی میں احسان کے اسرار و رموز. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے گا, فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا. آپ یہاں موجود, ہم بھی یہاں موجود, مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.